قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر. السلام علیکم. کیا ہمارا اسلام دین فطرت ہے؟ کیونکہ اس میں باؤنڈریز ہیں، لمٹس ہیں، پابندیاں ہیں، نماز روزہ اور تمام تر عبادات، اور پوری زندگی ایک مومن کے لیے جو ہے وہ لمٹس کے اندر رہتا ہے، اپنی باؤنڈریز میں رہتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا انسان جو ہے وہ دین فطرت کے قریب ہے یا نہیں؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کی جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ نے نیچر میں یعنی کہ فطرت پہ کی. اور اس کا کیا مطلب ہوا کہ انسان کی تخلیق، اس کے اعضاء، ہاتھ پاؤں کو غور کریں اس کی ساخت پر، اور صرف چہرے کو ہی لے لیں کہ تمام تر احساس کرنے والے سینسز یعنی حواس خمسہ ہیں، دماغ ہے، ہمارا برین ہے، آنکھیں، کان، ناک، یہ سب ایک بیلنسڈ وے میں مربوط ہیں آپس میں ایک خوبصورت متناسب انداز میں. پھر ساتھ ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی گئی ہیں اور تمام سسٹم ایک ویل آرگنائزڈ ہے. دوسری طرف انسان کے اندرونی اعضاء یعنی کہ آرگنز جو ہیں، دل ہے، جیسے لیور ہے، کڈنی ہے، لنگس ہیں، یہ سب جو ہیں ایک دیکھیں آپ، یہ سارے ایک کمپلیکس سسٹم ہے، لیکن آپس میں کس طرح سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، کس طرح سے ایک مربوط سسٹم میں لنکڈ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ انسان زندہ رہتا ہے. اب بات یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو نیچرل ڈیزائرز رکھی ہیں، خواہشات رکھی ہیں، دوسرا مورل سینس بھی ڈالا ہے، اور دونوں کا آپس میں جو ہے بیلنس وہی اسلام کو، ہمارے مذہب کو انسان کے اوپر فطرت پہ لے کے آتا ہے. کیسے؟ اس کو ذرا سمجھتے ہیں. سب سے پہلے آپ غور کریں کہ میڈیکل سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں کہ آپ کی باڈی، آپ کا جسم جو ہے اس کے اندر کتنی زیادہ خوبصورتی ہے، اندر اور باہر دونوں سائڈوں پہ کتنا بیلنسڈ ہوئے ہے. اور اسی بات کو سورہ 3 میں کہا گیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا، فری ول دی، عقل و شعور دیا، خیر اور شر کا فیصلہ کرنا، یہ سب چیزیں دی گئی ہیں، اور فطرت سلیم پہ پیدا کیا. اب فطرت سلیم یہی ہے کہ انسان جو ہے ایک تو وہ اس کو نوک پلک کر کے اس کو، اس کے ڈھانچے کو، اس کی جو باڈی ہے اس کو بنایا گیا صحیح طرح سے اعضاء کو، اور ساتھ ساتھ پھر انسان کو فطرت پیدا کیا گیا. اب فطرت کیا ہے کہ اس کائنات میں تمام تر چیزیں جو ہیں دنیا میں، مخلوقات جو ہیں، ایک تو انسان خود فطرت پہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اس کی نیچر ڈالی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر. دوسری طرف جو مخلوقات ہیں، چیزیں ہیں، وہ تمام بھی جو ہیں وہ نیچرلی جو ہے فطرت کے انداز میں اس کی سیٹسفیکشن کے لیے، ضرورت کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، پوری کرتی ہیں اس کی ضرورت. اب فطرت ہے کیا؟ نیچر، اس کو سمجھیں پہلے. قرآنک زبان میں اس کا جو مادہ ہے، اس کے روٹ لیٹرز جو ہیں فا، تا اینڈ را ہے. باپ نصرہ سے جب آتا ہے تو فطرہ یفترو فطرن، یعنی کیا تھا؟ کس چیز کو پھاڑ کر اس میں سے نکالنا، پھاڑنا یا وجود میں لے کے آنا، کریٹ کرنا. اب ورڈ جو ہے اس سے نکلا ہے فطرتن، یعنی کسی، یہ اس میں ذات ہے، کسی وجود کو بخشی ہوئی صلاحیتیں، یعنی جیسے سچائی ہے، خیر ہے، یعنی طبعی صلاحیتیں، یعنی فزیکل وغیرہ، یہ سب بخش دینا یعنی بخشی ہوئی. تو سورہ روم میں آپ دیکھیں کہ آیت 30 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی طبعی صلاحیتیں اس وجود، بخشی لوگوں پر جس پر، یعنی کہ کیا مطلب ہوا کہ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں بخشیں یعنی ڈالیں وہ انسان کی فطرت میں، اس کی وجود کے اندر. اب یہاں فطرت اللہ ہی ایک مرکب اضافی ہے عربی گرامر کے حساب سے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت، اور اس کا صحیح مفہوم یوں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں، کوالٹیز ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا نسبت یعنی ایک تعلق ظاہر ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ زید کا قلم ہے یا اس کی کتاب ہے، یہ بھی مرکب اضافی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کتاب کا، قلم کا تعلق زید سے ہے. اسی طرح ان تمام تر صلاحیتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور یہی فطرت ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پیدا کیا اپنی عبادت صحیح طرح سے کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی فطرت کا ایک تقاضا ہے کہ اپنے ابد جو ہے اپنے معبود کی عبادت کرے. اب انسان کی شخصیت، اس کے جسم کے حالات، واقعات، طبیعت، مزاج، اس کی فزیکل اور مینٹل حالت، سب کچھ جو ہے وہ اس کے اندر فٹ آ جاتے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے کہ انسان کی فزیکل کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ آپ گرم ترین علاقوں میں، ہاٹ کنٹریز میں اگر رہیں، یا سرد یا کولڈ کنٹریز میں رہیں، آپ کا جسم، آپ کی باڈی جو ہے آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہر چیز کو انسان کے لیے فٹ یعنی موزوں اپروپریٹ کیا گیا ہے. باحثیت مجموعی انسان تمام دیکھیں آپ ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں، لیکن ان تمام انسانوں میں کوالٹیز بھی بہت سملر ہیں، اور ساتھ میں خامیاں یا فالٹس یا شارٹ کمنگز بھی ہوتے ہیں. لیکن انڈیویجولی اگر دیکھیں تو ہر انسان کی اپنی ایک شخصیت، پرسنالٹی بھی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے انسان کے اندر. اور انسان اپنی کمزوریوں کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے، قابو بھی پا سکتا ہے کسی حد تک، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے. آپ ایک حدیث پہ غور کریں پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ دین فطرت پہ، یعنی کہ وہ نیچرل پیور ہوتا ہے،
نیچر کے اوپر ہوتا ہے. مطلب کیا ہوا کہ اس کے اندر خیر، اللہ تعالیٰ کی پہچان، سچائی، یہ سب چیزیں اس کے اندر آلریڈی ہوتی ہیں. تو یہ ایک کورا کاغذ جسے بلینک پیپر کہتے ہیں وہ ہوتا تو ہے، لیکن اب اس کا گھر جو ہے، فیملی جو ہے، وہ اس کو عیسائی یعنی کرسچن یا یہودی یا نصرانی بناتے ہیں. مطلب کیا ہوگا، اس کا ماحول، اس کی جو تربیت ہے جیسے ہوگا ویسے ہی ہوگا. اب سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جب بچے کا گھر کا جو ماحول اس کو ملتا ہے تو وہ 50% وہاں سے لیتا ہے، اور وہ اسی ماحول اور اسی انوائرمنٹ کے حساب سے وہ اپنی اس کی ذہنی اور جسمانی تربیت ہوتی ہے. تو یہ بات پروفڈ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ہیں تو بالکل نیچر کے اوپر، انسان کا بچہ جو ہے یعنی وہ بالکل پاکیزہ ہے، نیچرل ہے، نیوٹرل ہے، لیکن اس کی تربیت اس کو غلط یا صحیح کرتی ہے. اب انسان کی بچے کی بات ہم کر رہے ہیں، تو یہ جب بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو میں نے جیسے بتایا کہ آپ کو انسان کے اندر جو ہے وہ ایک طبعی اس کی جو صلاحیتیں ہیں، اب وہ فطرت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لاس کو، دنیا کو دیکھتا ہے، ماحول کو دیکھتا ہے، وہ ڈفرینٹ انداز میں سوچنا سمجھنے کی صلاحیتیں. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ہر دنیا میں ہر چیز چل رہی ہے، شرک کرنا یا پورک کھانا یا تمام حرام کام فطرت کے خلاف ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں تو وہ پھر ان باتوں کو سمجھتا ہے اور فطرت پر واپس آنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ ریورٹ ہوتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے. بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں طرح کے مادے، یعنی کہ کیا ہے، ایک الہام کیے ہیں، ایک تھنکنگ وے، ایک سوچنے کا، کہ ایک فجور ہے جو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، جیسے سورہ شمس میں باتیں بتائی گئی ہیں. دوسرا تقویٰ ہے، یعنی اچھائی کی طرف لے کے جانا، یعنی خیر اور شر میں فرق بتانا. یہ سب انسان کے اندر ڈالا گیا ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ اس انسان کو تربیت ملتی ہے، گائیڈنس ملتی ہے، وہ اس کو ہدایت ملتی ہے، تو وہ پھر ایمان لے آتا ہے. لیکن اگر فجور کی طرف جاتا ہے تو وہ پھر اگینسٹ فطرت کی چلا جاتا ہے، یعنی کہ وہ حرام کام ہوتا ہے. ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ انسان جو ہے سارے حرام کام کرتا ہے، اور ایون اپنی باڈی سے، اپنے جسم سے جو ہے وہ بھی، اور جسمانی ساخت کو بھی یوز کرتا ہے اور اس کے حرام کاموں میں ڈالتا ہے، اور اپنے باڈی، اپنے جسم میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی طبعی فزیکل جو باڈی بنائی ہے اس کے اندر بھی چینجز لے کے آتا ہے، کاسمیٹک سرجری ہے وغیرہ، کیونکہ شیطان اس کو اکساتا ہے. تو آپ غور کریں کہ کوئی بھی ایسا کام جو فطرت سے ہٹ کر کیا جائے یعنی وہ غلط ہے، شیطانی عمل ہے. فار ایگزامپل، شیطان جو ہے وہ پسند کرتا ہے کہ شراب پیا جائے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، فطرت کے اگینسٹ ہے، سب کو پتہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کو ایک دوسرے کے لیے حلال کیا ہے، جائز ہے، مگر عورت یا مرد اور مرد جو ہے گے، یہ سب چیزیں جو کیا ہیں، یہ حرام ہے، یہ فطرت کے اگینسٹ ہیں اور سخت ترین گناہ اور جرم ہے. قوم لوط کی اگزامپل سامنے ہمارے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں اگزامپل سے. اب ہمیں ایک اس فطرت کو یا انسان کی فزیکل جو اس کی نیچر تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کی لمٹس یا باؤنڈری جو تعالیٰ نے کس طرح سے فکس کی ہیں، اس کو ذرا ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے اندر کتنی آزادی یا فریڈم دی ہے، کتنی اس کی فطری تقاضے ہیں، اور کس طرح سے ان کو استعمال کر سکتا ہے. یہ سب انسان کے اندر اس کی ڈالی ہیں تعالیٰ نے. مثلا انسان دیکھیں کہ ایک جو دین ہمارے قرآن ہے، ایک مربوط، ایک اس کے اندر ہارمونی ہے ہمارے جسم کی باڈی کے ساتھ اور تمام ریکوائرمنٹ کے ساتھ، تقاضوں کے ساتھ. تو اگزامپل دیکھیں آپ کہ کھانا پینا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اب انسان کم کھائے یعنی کہ اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر بغیر کھائے پیے رہے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا. یہاں اس کی لمٹس ختم ہو جاتی ہیں، اور یہی اس کی باڈی کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے. اسی طرح سونا لازمی ہے. آپ کم سو سکتے ہیں، یہ انسان کے اختیار میں ہے، مگر بغیر سوئے جو ہے آپ زندہ نہیں رہ سکتے، یعنی سلیپ کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ بھی ایک فطرت کا تقاضا ہے انسان کے لیے. پھر رات کو خاص طور پہ سونے کا کہا گیا ہے، میڈیکل سائنس سے اس سے انسان کی صحت پہ کیا اثرات پازیٹیو ہوتے ہیں وغیرہ. پھر ایک تیسرا پوائنٹ کہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے حلال طریقوں سے نکاح شادی کا حکم دیا گیا ہے. اب انسان کو اختیار بھی دیا گیا ہے کہ وہ حرام طریقوں سے بھی جلائے ہے تو وہ زنا کہلائے گا، گناہ کبیرہ ہے، اور یہ فطرت کے اگینسٹ جا رہا ہے وہ، اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، یہیں سے فساد پیدا ہوتا ہے. اسی طرح کھانے پینے کے بارے میں تعالیٰ نے کہا ہے کہ طیب حلال فوڈ کھائے. اب کھانے کو بے شمار چیزیں ہیں، کیونکہ انسان حرام بھی کھا سکتا ہے، پورک ہے یا شراب ہے یا ورائٹی آف چیزیں ہیں، اور لیکن حلال اور طیب کھانے کو کیوں کہا گیا؟ کہ جسم کی نشو و نما، گروتھ جو ہے، انرجی، اسٹرینتھ کے لیے وہ زیادہ ہیلتھی اور فائدہ مند ہے انسان کے لیے، اور یہ فطرت کے عین مطابق ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا دین اسلام ہے وہ فطرت سے بہت قریب ہے. وہ آپ کو ترجیح پرائورٹائز کرتا ہے، بتاتا ہے کہ جو چیزیں آپ کی فطرت، آپ کی نیچر میں اللہ نے ڈالی ہیں، آپ کی باڈی اور آپ کے جسم کے لیے، آپ کی روح کے لیے، آپ ان پر فوکس کریں، اس کو اڈاپٹ کریں. اچھا، پھر اس ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے بیسکلی، اس کا مطلب یہ ہو گیا اسلام جو ہے انسان کو دباتا نہیں ہے، بلکہ سپریس نہیں کرتا، بلکہ وہ جائز طریقے سے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ انسان اپنی فطری تقاضوں کو بھی پورا کرے اور جو ہے انجوائے بھی کرے ایک لمٹ کے اندر، لیکن اپنی طبیعت مزاج کے حساب سے بھی چلے. بہت سارے اگزامپلس ہیں آس پاس. اب ہم بات کرتے ہیں اگر اس کائنات کی دنیا میں، تو آپ دیکھیں ہر چیز، ہر مخلوق جو ہے وہ اپنی بہترین ساخت میں اس کے اپنے حساب سے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. یعنی کہ آپ انسان کے علاوہ بھی اگر دیکھیں، ہر شخص
کہ یعنی ہر چیز جو ہے دنیا میں وہ اپنی بہترین موضوع ترین یعنی کہ شکل میں ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کی جو نیچر ہے، اس کے جو حالات ہیں. فار ایگزامپل چونٹی دیکھ لیں آپ، ویری اسمال ہوتی ہے، اور ہاتھی ہیوج ہے، لیکن وہ ان کی افادیت، ان کے اپنے فائدے ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے. اب تمام تر مخلوقات جو ہے انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہیں ان جنرل اگر بات کی جائے. اب کس طرح سے ایک سائیکولوجیکل نفسیاتی اور لاجیکل وے میں اس کو دیکھیں کہ دنیا میں دو طرح کی جو فکریں ہیں یا تھیوریز ہیں، یعنی کہ غور و فکر کرنے والی باتیں، دو پوائنٹس ہیں بڑے اہم. نمبر 1 پوائنٹ کیا ہے؟ کوئی چیز بہت اچھی ہے یا بہت بری ہے، مطلب اچھی ہے یا بری ہے اس سینس میں لیں تو اگر وہ اچھی ہے تو وہ بہت ہی اچھی ہے، اور اگر وہ ماحول میں، اس اچھے ماحول میں رہے گی تو اچھی ہی رہے گی. اور بری چیز اس لیے بنی ہے کیونکہ وہ برے ماحول میں ہر حالت میں وہ بری ہی رہے گی. مطلب کیا ہوا کہ بری چیز بری ہی رہے گی ہر حالت میں. دوسری طرز فکر، دوسرا پوائنٹ جو تھیوری ہے وہ کیا ہے کہ اصل میں کوئی چیز بری ہے ہی نہیں، کسی بھی حالات میں، ماحول میں وہ بری بن جاتی ہے، اور اگر اس کا ماحول، اس کے انوائرمنٹ جو ہے، حالت چینج کر دی جائے تو وہ اچھی بن جائے گی. ان دونوں طرز فکر کو، تھیوریز کو اگر آپ غور کریں تو بیسک رول کیا ہے کہ ہر چیز، مخلوق جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت، اس کے اصول، اس کے فائدے، اس کی طبیعت مزاج کے مطابق بنایا ہے کائنات کے لیے، اور آپس میں لنک کیا ہے، اور اس کی بیس یہی بتائیے کہ وہ اچھی ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ اچھی فطرت بنی ہے. مطلب کیا ہوا، کوئی چیز بھی بری نہیں ہے اس کائنات میں، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی اچھی ہے. اور لیکن ہاں، کچھ حالات اور کچھ واقعات میں، سچویشنز میں وہ چیز آپ کو ہو سکتا ہے اچھی نہ لگے یا آپ کی ضرورت پوری نہ کرے، تو ہم اس کو بری کہہ دیتے ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ بری ہو. وہ کسی اور چیز کے لیے، کسی اور چیزوں کے لیے وہ ہو سکتا ہے بہت اچھی ہو. اس بات کو مطلب کیا سمجھیں ہم نے کہ اگر انسان کو دیکھیں آپ، اس کے بشری تقاضے ہیں، کیپ ان مائنڈ رکھیں، تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، اس کے تقاضے، اس کی ریکوائرمنٹ کے لیے، اس کی فیور کے لیے وہ موافق ہیں، اور وہ اس کے لیے اچھی ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ اس کے لیے بری ہیں. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے جیسے ہم نے کہا کہ وہ جو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں آپ کے لیے اچھی نہیں ہیں، وہ دوسروں کے لیے اچھی ہو، دوسری مخلوقات کے لیے اچھی ہوں، کائنات کے لیے اچھی ہو، اور ہمارے لیے نہ ہو، یا بعد میں ہمارے لیے اچھی بن جائیں. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کی فطرت پہ، اس کی نیچر پہ، بظاہر وہ آپ کو فائدہ مند ہو یا نہ ہو. تو بے شمار اگزامپلز ہیں اگر ہم غور کریں اس کائنات میں، دنیا میں جانور ہیں، کھانے پینے ہیں، فروٹ ویجیٹیبلز ہیں، بہت سارے ہمیں پسند نہیں آتے، اور ہم ان کو پھر کہتے ہیں ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن وہ ہوتے آپ کے لیے ہیلتھی اور اچھے ہیں. اس ساری بحث کا، اس ڈسکشن کا جو اصل پوائنٹ ہے کیا ہے، کنکلوژن یہ کہ کوئی چیز بھی بری نہیں ہے اس کائنات میں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مفید اور فائدہ مند بنایا ہے اس کے حساب سے، اس کی جو کائنات کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، ضروریات پورے کرنے کے لیے. اچھا، اب ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کو اس وقت، اس حالات میں جو ہے وہ مفید نہ لگ رہی ہو، لیکن وہ دوسروں کے لیے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا اسی طرح آپ اس بات کو اس طرح سے لیں کہ عبادات ہیں، نماز، روزہ، تمام چیزیں جو ہیں انسان جسم کے لیے، روح کے لیے مفید ہیں، فائدہ مند ہیں، فطرت کے عین تقاضوں کے مطابق ہیں، آپ کے لیے بینیفیشل ہیں. اب بظاہر ہمیں لگتا ہے بوجھ لگتا ہے نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا ہیوی لگتا ہے ہمیں، اور ہم پریشان ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو فزیکل ہیلتھ کے حساب سے روحانی آپ کی تھوڑی ہیلتھ بھی ہوتی ہے، اس میں فائدے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو فطرت کے قریب لے کے آتی ہیں چیزیں، یعنی نیچر کے قریب. اور نیچر کا قریب آنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب آ رہے ہیں. اسی طرح تمام تر انسان کی جو عبادات اور سب فطرت کے اوپر ڈالی گئی ہیں. تو اب سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس دنیا کا سسٹم، یعنی ویسٹرن ورلڈ جو ہے، وہ فطرت کے اگینسٹ یا خلاف کیوں ہیں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس نظام یا سسٹم کا جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ پیسے پہ ہے، مٹیریلزم ہے. یعنی مٹیریلزم کیا ہے، کیپٹلزم، یہ سب کیا ہے؟ یہ بیسکلی دنیاوی پوائنٹ آف ویو، دنیا کی کشش ہے بس، اور لذت ہے، انجوائمنٹ ہے، اور اس کو بیسکلی نو مورل ویلیوز جسے کہتے ہیں، کوئی ویلیوز ہے ہی نہیں کسی کی. اور اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر انزائٹی، ڈپریشن، پھر بروکن فیملیز ہیں، یہ کرائم اور انجسٹس، یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ سب اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ فساد پیدا ہوتا ہے، بیسکلی یہ کیوس ہوتا ہے دنیا میں، بے راہ روی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ فطرت کے اگینسٹ جانے کی وجہ سے، کیونکہ آپ سسٹم سے نکل رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے قریب آنا ہے تو نیچر کے قریب آنا ضروری ہے، اور فطرت کے قریب آنا. اس لیے اسلام دین فطرت ہے، مکمل ایک پراپر انسان کے لیے، اس کی لائف کے لیے، اس کی زندگی، اس کے پروگرام ہے، بیسکلی ایک سسٹم ہے جو کہ نہ صرف اس کو انسان کی گروتھ ہوتی ہے، اس میں معاشرہ، سوسائٹی بنتا ہے، ایک اچھا پراسپرس، ایک اچھا پازیٹیو اور سکسیسفل جو ہے معاشرہ، سوسائٹی اور انسان بنتا ہے. تو یہ ہے اصل اسلام جو ہے دین فطرت ہے. اور فطرت سے دور ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں. اسلام ہمیں گائیڈنس دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ کتنا فریڈم، کتنا کنٹرول ہے،
کتنا ہماری لمٹس ہیں اور کس طرح سے ہم نے اس لمٹس کے اندر اپنے آپ کو حلال وے میں انجوائے کرنا ہے. تو اسلام ڈیفینیٹلی جو ہے دین فطرت ہے اور یہ ہماری روح ہمارے جسم اور اس سے بہت زیادہ کلوز ہے اور ایگزیکٹلی موافق ہے، فیور میں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو چلتے ہیں سسٹم پہ فطرت کے اوپر تو آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے انشاءاللہ. بات